بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ایک ہی سانس میں آپ سے بہت کچھ مانگ لیتی ہے، خواب، سکون، نیند، اعتماد، اور پھر بدلے میں خاموشی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ ایسے لمحوں میں دل کے اندر ایک سوال آہستہ آہستہ سر اٹھاتا ہے: کیا میرا صبر واقعی دیکھا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کو میری بے چین راتیں، میری ٹوٹی ہوئی امیدیں اور وہ چھپا ہوا دکھ محسوس ہو رہا ہے؟ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان باہر سے مضبوط مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جہاں ہر دن مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک لمبی تھکن چھپی ہوتی ہے، اور ہر دعا کے بعد ایک خاموش انتظار۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان خود کو لوگوں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے چھپانے لگتا ہے، کیونکہ دنیا کمزوری سننے کی عادی نہیں، دنیا صرف کامیابی کے قصے سنتی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کامیابی سے پہلے کتنی بار دل ٹوٹا، کتنی بار آنکھیں بھیگی، اور کتنی بار انسان نے سجدے میں جا کر خود کو سمیٹا۔ ایسے میں دل کے اندر ایک اور سوال جنم لیتا ہے: کیا صبر صرف برداشت کرنے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی پوشیدہ انعام بھی ہے؟ ہمیں صبر کا مطلب اکثر غلط سمجھا دیا گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے صبر یعنی خاموشی، صبر یعنی کچھ نہ کہنا، صبر یعنی ظلم کو سہتے رہنا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر دل کی وہ کیفیت ہے جہاں انسان ٹوٹ کر بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا۔ صبر یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو، صبر یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود آپ اللہ پر یقین قائم رکھیں۔ صبر یہ نہیں کہ آنسو نہ گرے، صبر یہ ہے کہ آنسو گرنے کے بعد بھی زبان سے شکوہ نہ نکلے۔ زندگی کے کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ فوراً مل جاتا ہے، اور کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری شخصیت کو آزما لیتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس چیز سے محروم رکھتا ہے جس کے لیے آپ نے برسوں دعا کی ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو اس سے بہتر چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ مگر اس تیاری کے دوران انسان اکیلا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور دل کے اندر وہ سوال بار بار گونجتا ہے: یا اللہ، آخر کب؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اور صبر ایک دوسرے کا امتحان لیتے ہیں۔ جب راستے بہت لمبے محسوس ہوں، جب کوئی ساتھ نہ دے، جب اپنے بھی بے خبر ہوں، تب صبر کو زندہ رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھیں، صبر کی اصل قیمت اسی تنہائی میں ادا ہوتی ہے، کیونکہ جب سب دیکھ رہے ہوں تو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، مگر جب صرف اللہ دیکھ رہا ہو تب صبر خالص بنتا ہے۔ اللہ جب آپ کے صبر کا بدلہ دیتا ہے تو وہ ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتا۔ اس کی تین واضح اشارے ہوتے ہیں، ایسے اشارے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا اشارہ: دل کا سکون حالات بدلے بغیر۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے گہرا انعام ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں مسائل وہی ہوتے ہیں، آزمائشیں وہی رہتی ہیں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ بے چینی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں حالات تو وہی ہیں، پھر میں اتنا پرسکون کیوں ہوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کے دل کو تھام لیتا ہے، کیونکہ اصل سکون مسئلے ختم ہونے سے نہیں، اللہ پر چھوڑ دینے سے آتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کا صبر قبول کر لیا ہے۔ اب وہ آپ کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اپنے سہارے میں لے رہا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان کہتا ہے: یا اللہ، اگر یہ بھی رہے
تو مجھے منظور ہے، بس تو ساتھ رہ۔ دوسرا اشارہ، سوچ کی تبدیلی، شکوے سے شکر تک کا سفر۔ ایک وقت تھا جب آپ ہر نماز کے بعد صرف یہی پوچھتے تھے، یا اللہ، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اور پھر ایک دن آتا ہے جب آپ کہتے ہیں، یا اللہ، جو تو دے وہ بھی بہتر، جو نہ دے وہ بھی بہتر۔ یہ تبدیلی بہت قیمتی ہوتی ہے کیونکہ یہ کسی کتاب سے نہیں آتی، یہ صرف صبر سے آتی ہے۔ جب آپ شکر کرنا سیکھ لیتے ہیں، تکلیف میں بھی، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو اندر سے امیر بنا رہا ہے، کیونکہ جو انسان شکر کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے دنیا کی محرومیاں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو یہ سکھا دیتا ہے کہ خوشی کا تعلق ملنے سے نہیں، مان لینے سے ہے۔ تیسرا اشارہ، آپ کا درد مقصد بن جاتا ہے۔ جو تکلیف کبھی آپ کو توڑ رہی تھی، وہی تکلیف ایک دن آپ کی طاقت بن جاتی ہے۔ آپ کسی اور کے درد کو دیکھ کر بے حس نہیں رہتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ درد کیسا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ اسے روشنی بنا دیتا ہے، کبھی آپ کی باتوں میں، کبھی آپ کے کردار میں، اور کبھی کسی کے لیے امید بن کر۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ میری آزمائش صرف میرے لیے نہیں تھی، اللہ نے مجھے توڑا نہیں، اللہ نے مجھے تراشا تھا۔ کبھی کبھی وہ لمحہ جب آپ ٹوٹنے کے سب سے قریب ہوتے ہیں، دراصل وہی لمحہ ہوتا ہے جب بدلہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور کبھی جس چیز کے نہ ملنے پر آپ روئے تھے، وہی بعد میں سب سے بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر وہ مل جاتی تو شاید آپ وہ نہ بن پاتے جو آج ہیں۔ اگر آج آپ خاموشی سے بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، اگر دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، اگر دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا میرا صبر ضائع تو نہیں ہو رہا، تو یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ صبر کا بدلہ ہمیشہ شور کے ساتھ نہیں آتا، کبھی وہ سکون بن کر اترتا ہے، کبھی طاقت بن کر، اور کبھی ایسی نعمت بن کر جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور شاید آپ کا صبر اس وقت لکھا جا رہا ہے جب آپ سب سے زیادہ خاموش ہیں۔ چھوٹی سی مگر دل سے نکلی ہوئی دعا، یا اللہ، جب صبر میرے لیے بوجھ بن جائے تو اسے اپنی رحمت سے ہلکا کر دے۔ میرے دل کی وہ فریاد بھی سن لے جو الفاظ میں نہیں ڈھلتی۔ میری ٹوٹی ہوئی امیدوں کو اپنی حکمت سے جوڑ دے، اور مجھے اتنا یقین عطا فرما دے کہ میں تاخیر میں بھی تیری رضا دیکھ سکوں۔ یا اللہ، میرا صبر قبول فرما اور اس کا بدلہ ایسا عطا کر جو میرے دل کو بھی سمجھ آ جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔